بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے. ایک بدو شکار کر کے، گوہ کا شکار کر کے وہ جا رہا تھا. اس کو اس نے رسی سے باندھا ہوا تھا. بعض روایتوں میں آیا کہ اس نے ایک بڑا سا کانٹا اس کے سر میں چھپویا ہوا تھا. اہل عرب بدو لوگ جو تھے وہ گوہ کا شکار کر کے اس کو کھاتے تھے، اس کا گوشت کھایا کرتے تھے. اس نے وہ شکار کر کے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، پکڑی ہوئی تھی، اور وہ مردہ تھی. دوسرے شخص کے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، نبی آخر الزمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، اس گوہ کو آپ کے سامنے رکھ دیا. کہا آپ آخری نبی ہیں، اگر یہ بول پڑے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ نبی ہے جس کے سامنے پتھر بول پڑتے ہیں. یہ تو وہ نبی ہے جہاں سے گزرتا ہے پتھر اس پر سلام پڑھتے ہیں. یہ شجروں کو اشارہ کرے تو وہ چل کے اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. جانور اس کے قدموں میں تلوے ملتے ہیں، اس کے تلووں کو ملتے ہیں، اس کے قدموں میں سر ملتے ہیں. جانور اس کی بولی سمجھتے ہیں. اسے کیا پتا تھا یہ تو رحمت للعالمین ہے. اس بدو نے کہا کہ اگر یہ گوہ بول پڑے، یہ گوہ جواب دے، آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا. اچھا، بچوں کا بولنا تو آسان ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے، جب آپ کی قوم مخاطب ہوئی تو آپ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک شیر خوار بچے نے دی کہ اس بچے کے پاس زبان ہے، بڑے ہو کر اس نے بولنا ہی ہے. لیکن جانور بول پڑے تو یہ نبی کی شان اور اس کا معجزہ ہے کہ اس کے نبوت اور رسالت کی گواہی جانور دے رہے ہیں. جانور کا کام بولنا نہیں ہے، اسے زبان بولنے کے لیے نہیں دی گئی. لیکن جب بات رسالت کی آ جاتی ہے، نبوت کی آتی ہے، تو پھر وہ بول پڑتے ہیں. حضور نے اس گوہ کے سر سے کانٹا نکالا تو اس نے آنکھیں کھولی، اس کے اندر حیات آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا من انا، میں کون ہوں. حدیث شریف کے الفاظ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی، اور سب سے پہلے الفاظ جو حدیث شریف میں ہیں اس گوہ کے منہ سے جو نکلے، اس نے کہا لبیک یا سعدیک. لبیک کہا، لبیک کا لفظ کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول میرے بخت جاگ گئے، میرے نصیب جاگ گئے کہ مجھے آپ نے پکارا ہے، مجھے آپ مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں. لبیک یا سعدیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اس طرح گفتگو کرنے لگی، بولنے لگی، اور اس نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی کہ آپ تو وہ ہیں جن پر قیامت جو ہے برپا ہوگی، اور قیامت کے دن جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملے گا، چین ملے گا. اور پھر اس گوہ نے کہا آپ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے آخری نبی ہیں. خاتم النبیین، آخری نبی کی گواہی اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات نے دی. اور ختم نبوت، خاتم النبیین ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ قرآن حدیث سے دلیل قطعی اور دلیل ظنی سے ثابت ہے کہ قرآن کی آیتوں میں بھی آپ کے لیے آخری نبی کا خطاب ہوا، اور احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. جس ستون پر ایمان کی عمارت کا انحصار ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر تمہارے ذہنوں میں ذرا برابر بھی یہ گمان آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے،
اور اسی پر اپنے عقیدے کو قائم رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ خاتم النبیین کا تاج اللہ نے اپنے حبیب کو پہنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جس طرح رفتوں، بلندیوں اور مرتبوں اور عظمتوں کے تاج اللہ نے اپنے حبیب کو پہنائے ہیں، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج بھی اللہ رب العالمین نے پہنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ختم نبوت کا تاج کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اگر ظہور ہوگا، وہ آ جائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے کہ ہم نبی ہیں۔ جس چیز کا عروج ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی چیز کو پالیں۔ جب دیکھا کہ ہر طرف آمنہ کے لال کے چرچے ہو رہے ہیں، ہر طرف آمنہ کے لال کے گن گائے جا رہے ہیں، تو پھر جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے بن بن کر معاذ اللہ، اپنے آپ کو نبی کہنے لگے، اپنے آپ کو نبی کہنے لگے۔ مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا کہ میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، ایک عورت نے دعویٰ کیا نبوت کا، ایسے ایسے جھوٹے نبی بننے کے لیے تیار ہو گئے کہ شاید ہمیں بھی آمنہ کے لال جیسا مرتبہ مل جائے، ہمیں بھی آمنہ کے لال جیسی محبت اور چاہت مل جائے کہ آمنہ کے لال کے دفتر میں، آمنہ کے لال کے قدموں میں جو اس کے ساتھی بیٹھتے ہیں اس کے قدموں کو زمین پہ نہیں لگنے دیتے، اس کی لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کے منہ مبارک کو ہاتھوں میں سما لیتے ہیں، گلوں میں سی لیتے ہیں۔ اتنی محبت تو ہم نے، اتنی عقیدت تو ہم نے، اتنا احترام تو ہم نے کسی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا، کسی خریدے ہوئے غلام کو بھی اپنے آقا کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا مرتبہ اور مقام اور عزت آمنہ کے لال کا اس کے اصحاب کرتے ہیں۔ اگر صحابہ یہ نہ کرتے تو آج لوگ کیا سے کیا کہتے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لعاب دہن کو بھی صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، منہ مبارک کو بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت ہے، عظمت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اللہ نے آپ کو رفتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے تاج پہنا کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور نبیوں کی ایسی ہے، ایک آدمی نے بہت خوبصورت مکان بنایا، سارا اس کو مکمل کر دیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، جو آ کر دیکھتا کہا کہ بہت خوبصورت مکان ہے، بہت اعلیٰ مکان ہے، لیکن ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، وہ اینٹ لگ جائے تو پھر یہ مکان مکمل ہو جائے گا۔ بس رب العالمین نے جب دفتر انبیاء سجایا، نبیوں کو روئے زمین پر مبعوث کیا، سارے نبی آتے رہے، نبوت کا محل بنتا رہا، یہاں تک کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ جب میں آیا تو پھر باب نبوت مکمل ہو گیا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اللہ نے باب نبوت کو بند کر دیا، محبوب کی شریعت کو، محبوب کی رسالت کو، محبوب کی کتاب کو قیامت تک کے لیے امت کے لیے عطا فرما دیا۔ اس کو ادب و مصطفیٰ کی گٹی ڈلی ہو، اب سے بیج ڈالیں گے، بیج بوئیں گے، گٹی پھیلائیں گے، ان کو گٹی ڈالیں گے، تو جب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو پھر کہیں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے نبی کے علاوہ اور کسی کی بات ہی نہ کرو، ذکر میلاد کے علاوہ کسی کی بات ہی نہ کرو۔ 12 ربیع الاول تو کیا 12 مہینے رسول اللہ کا میلاد رہے گا، ہر گلی، ہر کوچے، ہر قریہ بستی اللہ کے حبیب کے ذکر کا میلاد رہے گا۔ جس نبی کو اللہ نے رفتوں، عظمتوں کے تاج پہنا کر بھیجا کہ محبوب خاتم النبیین کا تاج اس لیے تجھے پہنا کر بھیجا ہے کہ صرف نبوت ختم نہیں ہوئی، اب رفتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب بلندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، عظمتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، بس اللہ کی رفت اور عظمت
اور بلندی کے بعد مرتبہ اور مقام ہے تو جناب رسول اللہ کا ہے، آمنہ کے لال کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ساری رفتیں، بلندیاں، مرتبے، مقام، عظمتیں اس ہستی پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا پیارا نبی عطا فرمایا جس نبی کو ورفعنا لک ذکرک کی مالا پہنا کر، اسی ورفعنا لک ذکرک کی مالا میں ساری رفتیں، عظمتیں، بلندیاں، مرتبے، مقام جمع فرما کر باب نبوت کو ختم کر دیا، رجسٹر کو بند کر دیا کہ سارے نبیوں کی حاضری بھی لگ گئی، اب تیری آمد بھی ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ مقبولیہ مسجد کے بزرگوں کو بھی سلامت رکھے، یہاں کے نمازیوں کو بھی سلامت رہے، اور ان کی نسلیں اور ان کے بچوں کی نسلوں کی نسلیں قیامت تک اس مقبولیہ مسجد میں اسی طرح ربیع النور کا میلاد سجتا رہے۔ ہم ہوں یا نہ ہوں، آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد یہ نسلیں چینج ہو چکی ہوں گی، ان بچوں کے بچے بیٹھے ہوں گے، لیکن آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اور ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر میرا دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد